اور یہ شہداء جو ہے ان کے قربانیاں بھی انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو بھی سیلاب متاثرین ہیں، جو بھی بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم اپنے جو ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، جس میں UN ایجنسیز ہے، ہم ان تمام لوگوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس چیلنجنگ وقت میں، اس تکلیف کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ نبھایا، اور آج بھی وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سب سے پہلے تو سندھ کے 9 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کلیمٹی ہٹ قرار دیے، لیکن اب جو 3-4 روز کی بارش پڑی ہے اس سے سندھ کے دیگر اضلاع جو ہیں اور یونین کاؤنسلز اور تحصیل ہیں وہ تمام شدید متاثر ہوئے ہیں، تو یہ نمبر بھی اوپر جانے والا ہے اور جا چکا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں بہت شدید جو ہے بارشوں کے نتیجے میں وہاں نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد KP کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر بھی 2 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ نقصان پایا گیا ہے۔ اب یہ نقصان جو ہے وہ اگر صرف ایک مطلب ایک گھر کی طرف ہو تو پھر انسان کہے کہ جی گھر ٹوٹیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ سے جب بات کر رہی ہوں تو یہ شیئر بھی کر رہی ہوں، اور آپ لوگ اس چیز کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 650 سے زائد لوگ ان بارشوں میں، اس سیلابی ریلے میں، ان فلڈز میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور یہ فگر جو ہے یہ بھی اس وقت ریکنسائل ہو رہا ہے۔ تو کہیں ہمیں 650 سے اوپر کا فگر ہے، کہیں 670 کا فگر ہے۔ صرف سندھ کے اندر 166 اموات ان بارشوں میں، ان فلڈز میں واقع ہوئی ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، زندگی کی کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے جو جانیں گئی ہیں ان کے لیے جو ایک پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور 10 لاکھ روپے کی رقم جو شخص جو فیملی اپنے پیاروں کو یا اپنے پیارے کو کھو چکی ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے، جو کہ پرائم منسٹر نے جس کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ پہلے ایک کمیٹی کو بنائی گئی تھی جو کہ اس تمام فلڈ اور بارش کو اسیس مانیٹر کر رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے وہ قائم کی ہے، جس کی سربراہی احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں، جس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں، جس میں کچھ اور دیگر کابینہ کے اراکین ہیں اور NDMA کی لوگ ہیں، اور دیگر کچھ گورنمنٹ آفیسرز ہیں، اور اس کمیٹی کا یہی کام ہے کہ جو ریلیف ایفرٹ ہے اس کو مانیٹر کیا جائے۔ اب اس ریلیف ایفرٹ کے اندر ایک بہت اہم جو اس کا جز ہے وہ ہے جو ریسنٹ اناؤنسمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، 25,000 فی فیملی جو افیکٹڈ ہے اس کو دینے کے لیے، اور یہ جو ڈسپرسمنٹ ہے اس ریلیف پیکج کی 25,000 روپے کی، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا پروسیجر۔ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جہاں جہاں بارشیں ہوئی ہیں اس کی اسیسمنٹ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن، جو بھی ان کی جو اتھارٹیز ہیں، DC ہیں، ان کے مختار کار ہیں، یہ سب لوگ مل کر جہاں جہاں پہ جن جن تعلقوں میں، جن جن UCs میں بارش سے جو نقصان ہوا ہے، جانی، مالی یا آپ کی صحت کا جو بھی نقصان ہے، اس کا پورا اسیسمنٹ کر رہے ہیں،
اور اس کے بعد یہ صوبائی اتھارٹی کو یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں. صوبائی اتھارٹی جو ہے پھر کلیمٹی ہٹ ایریاز کو نوٹیفائی کرے گی اور پھر یہ تمام ڈیٹا اور یہ نوٹیفیکیشن این ڈی ایم اے کو ملیں گے اور این ڈی ایم اے انہیں آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر اپنا جو بے نظیر این ایس سی آر ہے, جو ہمارا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے, اس میں جو ڈیٹا کلیکٹڈ ہے آلریڈی 34 ملین ہاؤس ہولڈز کا, اس کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں میں ان متاثرین جو فیملیز ہیں متاثر ہوئیں ان تک فی فیملی 25,000 روپے کی یہ رقم پہنچائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 25,000 روپے جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں تو یہ بائیو میٹرک بیسڈ ایک میکنزم ہے اور اس کے ذریعے ان کو پیسے ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام نوعیت سے ہٹ کر ایکسرسائز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, عموماً تو جو آفیسز ہیں یا سینٹرز ہیں یا جو دکانیں ہیں جہاں پر کچھ ایجنٹس کو مشینیں دی ہوتی ہیں تو یہ کام اس طریقے سے چلتا ہے, لیکن چونکہ یہ معمول سے ہٹ کر بات ہے اور یہ ایمرجنسی ہے تو اس لیے ہم نے مختلف جو پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کا آغاز کیا ہے. ہم کیمپ سائٹس کے اوپر اسپیشل کیمپ سائٹس بنا کر ان اسپیشل کیمپ سائٹس جو تعلقے لیول کی ہوں گی وہاں پر پیسوں کی تقسیم کی جائے گی ہر فیملی کو, اور اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں سے رجوع کیا گیا ہے, چیف سیکرٹری سے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پولیس کی جو سیکیورٹی اور انتظامیہ ہے اس کے لیے بھی خطوط لکھے گئے ہیں کیونکہ ہم اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہم دو باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک تو کوئی فراڈ نہ ہو اس پیمنٹ کے دوران, معصوم جو لوگ آتے ہیں ان کے پیسے کوئی نہ کاٹے اور اس پر نظر رکھی جائے, اور دوسرا بہت اہم نقطہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو چونکہ یقیناً لوگ آئیں گے, بڑی تعداد میں آئیں گے, وہاں پر کچھ ڈسپلن رکھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی صوبائی انتظامیہ کی. تو یہ خطوط اس وجہ سے لکھے گئے ہیں, لیکن آپ چونکہ میڈیا کے ساتھی ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. میں آپ سے, آپ کے میڈیا ہاؤسز سے اسی تعاون کی امید رکھتی ہوں کہ آپ ہماری نشاندہی کریں گے اور اس پورے پروسیس کے اندر اس کی پوری جو مانیٹرنگ ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. کہیں کمپلین ہوگی ہم اس کمپلین کو ایڈریس کریں گے اور اس سلسلے میں ہم ایک کمپلین سیل بھی بنائیں گے چونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں انٹینشنل اور کہیں ان انٹینشنل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم صرف آپ کی گائیڈنس کے ذریعے کام کو بہتر ہی بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تقریباً 37 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی ہے اس وقت جو پیمنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دینے جا رہی ہے, اور اس میں ہم تقریباً 15 لاکھ فیملیز کو فی فیملی 25,000 روپے دینے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سندھ پہ کیونکہ ہم اس وقت موجود ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دوں کہ سندھ کے اندر 5 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اور یہ 5 لاکھ فیملیز جو ہیں 9 مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں, جو کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بارشیں پڑی تھی تو جو اسیسمنٹ ہوا تھا اس کے اندر کلیمٹی ہٹ ایریاز قرار دیے تھے. لیکن چونکہ اب یہ بارش کا عمل ختم نہیں ہوا اور حالیہ بارشیں ہوئی ہیں لہٰذا اس لیے یہ سچویشن ابھی بھی ارتقائی عمل میں ہے, یہ ایوالو ہو رہی ہے, ان نمبرز میں بھی اضافہ ہوگا. جوں صوبائی حکومتیں نوٹیفائی کریں گی مزید یوسیز کو کلیمٹی ہٹ, مزید تعلقوں کو کلیمٹی ہٹ, اس نمبر میں یقیناً اضافہ ہوگا اور جو رقوم رکھی گئی ہیں
جو کہ ایک جو ایلوکیشن ہمیں ملی ہے اس ایلوکیشن میں اضافہ ہوگا تاکہ ہم اور گھرانوں کو بھی 25,000 روپے کی رقم پہنچا سکیں. آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً 25,000 روپے جو ہے وہ ان تمام تکلیفوں کا اور جتنا نقصان لوگوں کا ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کر سکتا, وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی. لیکن اس مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان, حکومت سندھ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. لہٰذا اس وقت یہ کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے یہ ان متاثرہ گھرانوں کے لیے اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے جن کے پاس نقصانات کی بہت لمبی فہرست ہے. لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں, کچے گھر ٹوٹے ہیں, پکے گھر جو ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے, پانی کھڑا ہے تو مچھر بہت زیادہ ہیں, لوگوں کے پاس رہنے کے لیے ٹینٹس نہیں ہیں, انہیں ٹینٹس کی ضرورت ہے. میں اس کو فیکچولی جانتی ہوں کہ اس وقت ٹینٹس کی اشد ضرورت ہے. این ڈی ایم اے سے رابطے میں ہیں اور این ڈی ایم اے کوشش پوری کر رہی ہے کہ جتنا ہو سکے پروکیور کریں اور ٹینٹس پہنچائے جائیں ان علاقوں کے اندر. میری بھی ان کے ساتھ مستقل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو صوبائی لیول پہ پی ڈی ایم ایز ہیں ان کو بھی فعال کیا گیا ہے. سندھ کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ صوبائی حکومت کو ہم بھی اپنے تئیں جو ہے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ بھی جو ہے وہ وزٹس کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس میں تو چیف منسٹر صاحب خود آن گراؤنڈ ہیں اور ٹھٹھا سے شروع ہوئے ہیں اور آج میرا خیال ہے کہ وہ آگے گئے ہیں. ان کا وزٹ بدین بھی ہے, ٹنڈو محمد خان بھی ہے, شاید حیدرآباد بھی جانا ہوگا اور کل میرا خیال ہے آج انہی جگہوں پہ ہے اور کل انشاءاللہ وہ اور علاقوں میں سانگھڑ بھی جائیں گے جہاں پر شدید مدد کی ضرورت ہے. پہلے تو سانگھڑ کا ایک تال کا سانگھڑ جو تھا اس کے کچھ یوسیز متاثر تھے, لیکن ان 3-4 روز کی بارشوں نے بہت حالت خراب کر دی ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی علاقے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کھپروں میں پانی بھرا ہوا ہے, میرپور خاص میں پانی بھرا ہوا ہے, جام نواز علی میں پانی ہے, سانگھڑ کے دیگر علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دشواری ہمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پانی کو آگے نکالیں کس طریقے سے. تو یہ اس طرح کی سنگین ایشوز ہیں کیونکہ نہ سندھ عادی تھا اتنی بارش کا اور نہ پاکستان کو کبھی پتا تھا کہ ہمیں اس طرح کی سائیکل کا سامنا ہوگا کہ جہاں کراچی شہر کا ہی حال دیکھ لیں کہ کراچی شہر کی بارشیں جو ہوئی ہیں وہ تاریخ میں کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی. کراچی شہر جو 1 گھنٹے کے اندر شاید 10 ملی میٹر بارش برداشت کر سکتا تھا, وہاں 500 سے زائد ملی میٹر کئی علاقوں میں بارش پڑی ہے. لیکن جو لوگ اس وقت آن گراؤنڈ ہیں وہ جو ہے تعریف کے مستحق ہیں کیونکہ دیکھیں قدرتی چیلنج ہے, میں اسے آفت نہیں کہوں گی, ایک مشکل ہے جو اللہ تعالیٰ یا جو نظام ہے اس کے نتیجے میں ہمیں مل رہی ہے. لیکن اس آزمائش سے سرخرو وہی ہوتے ہیں جو اس آزمائش کی سنگینی کو سمجھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے. دنیا میں بہت باتیں ہوتی ہیں, پاکستان میں ہر قسم کی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت سیلاب متاثرین کو ہماری ضرورت ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے, کوئی کون سے نمبر بڑھا رہا ہے. اس وقت لوگوں کو, افیکٹیز کو, متاثرین کو مدد کی ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان منفی باتوں میں پڑے انتشار کی طرف اس ملک کو لے جائیں, اس وقت اس ملک کی عوام جو بڑی بہادر اور خوددار عوام ہے لیکن صرف آج اس سیلابی سچویشن کے اندر اسے وہ مدد کے لیے آپ کو بلا رہی ہے. تو ہم سب کا فرض ہے, حکومت اپنا فرض نبھا رہی ہے وفاق کے لیول پہ, صوبائی لیول پہ جیسے میں نے کہا چیف منسٹر صاحب خود نکلے ہیں, ان کی کابینہ کے اراکین ان کے ساتھ ہیں, ہر ایک کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, جس ڈسٹرکٹ میں جس منسٹر کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں موجود ہے
اور وہ اپنے وہاں کے لوگوں سے رابطے میں ہیں، فوکل پرسنز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس تکلیف کی گھڑی میں، اس ایمرجنسی کے اندر ہمیں سب کچھ بھول جانا چاہیے اور ہمیں اپنے پاکستانیوں کی مدد کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ آپ ساتھیوں کے توسط سے میں ایک اپیل کروں گی تمام مخیر حضرات کو، تمام ان کمپنیز کو جو اپنا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ان تمام کے دستاویز میں ایک بڑا اہم جز ہے، میں ان تمام کو اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں، لوگوں کی مدد کریں۔ کوئی حکومت اکیلا اتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ خود سے عبور نہیں کر سکتی ہے، اور اسی لیے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو ملٹی نیشنلز ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں مدد کرنا، تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن آپ لوگ آگے آئیں، آپ اپنے تئیں آگے آئیں یا گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، لیکن اس وقت پاکستانیوں کو ان پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں۔ میں اب آپ لوگوں کو بلوچستان کا تھوڑا سا میں ایک ذکر ضرور کروں گی کہ 4 ڈسٹرکٹس کے اندر بلوچستان کے کل سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی ہے، اور چونکہ کل وزیر اعظم پاکستان نے اس ریلیف پروگرام کا باقاعدہ آفیشلی آغاز کیا ہے، اور اس جو لانچ کا ایونٹ تھا اس کے اندر 4 ڈسٹرکٹ سے متاثرین کی کچھ لسٹ جو تھیں وہ مرتب کی گئی تھیں، اور کل انہوں نے پہلی جو اس کا جو سٹیپ ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو 4 ڈسٹرکٹ سے چند متاثرین جو ہیں ان تک ریلیف پہنچی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ 4 ڈسٹرکٹ میں اور بہت سارے متاثرین ہیں، ان تک پہنچا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان کے 25 اضلاع کی انیشل رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے جو ذی شعور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پاکستان کی لوکیشن کی حساسیت اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے ساتھ جو رنجشیں کچھ لوگوں کو یا ممالک کو ہے اس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مختلف اوقات میں سازشیں کی گئی ہیں۔ میری نظر میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جہاں اتنی سازشیں پاکستان کے خلاف ہوئیں وہاں عمران احمد نیازی بھی کسی سازش سے کم نہیں نظر آ رہے، کیونکہ جب ملک کے اندر اتنی پریشانی ہو، جب ملک کے اندر ہم ایک نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے کوشاں ہوں، اور وہاں پر اپنے اداروں کو برا کہنا، اپنے چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، سیکیورٹی کا ادارہ ہو، عدلیہ ہو، آپ اپنے اداروں کی تذلیل کریں، توہین کریں، آپ اپنی جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو گالیاں دیں، تو اس سے صرف ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ عمران نیازی جب خود وزیر اعظم تھے اور 2020 میں جب فلڈز آئے تھے تو آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ سندھ میں کیا سچویشن تھی۔ کوئی مدد وفاقی حکومت سے نہیں آئی، بلکہ میں اس کابینہ کی میٹنگ میں تھی جہاں وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھے تھے اور انہوں نے پوری فہرست ایک بتائی پڑھ کے کہ جی یہ کام ہم نے کیے اور یہ ڈیمانڈز ہم نے اس وقت کی وفاقی حکومت کے سامنے رکھیں، لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ تو ان کا گلہ تھا وفاقی حکومت سے، تو ان کو یہی تھا امید کہ اس دفعہ ان کو مایوس نہیں کیا جائے گا وفاق کی جانب سے۔ تو اگر صوبوں کے اندر اس قدر سنگین حالات ہوں اور اگر صوبوں کو وفاق یا وفاقی حکومت مدد نہ کریں تو پھر یقیناً لوگوں کو
تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف میں احساس محرومی بھی شامل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران نیازی اس وقت اسے یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں اس وقت فلڈ کی کیا صورتحال ہے. اسے یہ غرض نہیں ہے کہ لوگ پانی میں ہیں. اسے یہ غرض نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹینٹ چاہیے, راشن چاہیے. وہ تو اے ٹی ایمز لے کے گھومتا ہے. وہ کیوں نہیں اپنی اے ٹی ایمز مشین بھیجتا ہے ان فلڈز کے علاقوں میں؟ کیوں نہیں ہمارے معصوم پاکستانیوں کی مدد کرتا؟ کیا صرف شہباز گل اسے معصوم نظر آتا ہے؟ صرف اس کا درد, اس کی تکلیف اسے تکلیف میں ڈال رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پھر شہباز گل کے پاس کوئی ایسے بھید ہوں جن بھیدوں کی وجہ سے وہ اس کی دفاع کر رہا ہے, لیکن قانون کو اپنا کام کر لینے دیں. اب جب فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں ڈالی گئیں اور جب آصف علی زرداری صاحب ایک 11 برس کی جیل الگ اور ایک 3-4 برس کی الگ جیل کاٹ کر, جب عمران نیازی نے آصف علی زرداری صاحب کو پابند سلاسل کیا تو ان کی بیٹی محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ ان سے مل نہیں سک رہی تھی. کس طریقے سے سیکیورٹی نے ان کے ساتھ جو ہے اس سلوک اختیار کیا. آج بھی ان کی جو ویڈیو بیانات ہیں وہ آن ریکرڈ ہیں, آپ لوگوں کے پاس ہیں. شرم آنی چاہیے. عمران نیازی اگر اصول کی بات کرتا ہے تو اس کو ادی فریال تالپور کا بھی دکھ ہونا چاہیے تھا, اسے آصف علی زرداری صاحب کا بھی دکھ ہونا چاہیے تھا, اسے ان تمام لوگوں کو دکھ ہونا چاہیے تھا جن کو اذیتیں بھگتنی پڑی جیلوں کے اندر, نیب کسٹڈی کے اندر, جہاں کھلم کھلا انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہیں. آپ ادھر سے لے لیں آدھا کو ایکڑو ہی بٹھو پتا. یہ بتا دیں کہ نہ صرف بارشوں سے انسانی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں, لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں, بلکہ پورے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. روڈ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت آپ کو بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک خطیر رقم چاہیے. تو حکومت کے پاس کیا پلان ہے, کتنے عرصے میں چیزوں کو بہتر کر سکیں گے؟ بہت اہم سوال ہے اور میں بالکل اس سوال کے ذریعے لوگوں کی آگاہی بھی ہوگی کہ جہاں پر لوگوں کی املاک کا, جانوں کا, مال مویشی کا یہ تمام نقصان ہوا ہے, وہاں پر بہت بڑا نقصان جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہوا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ کئی لوگ جو ہے دیہی علاقوں سے واقف ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی بارش اس طرح آتی ہے تو سوئل کا بہت نقصان ہوتا ہے, اور جن جن علاقوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے پھر پانی چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کا سوئل اس سے بہت ڈیمیج ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ایسے نقصانات ہیں جن کی بھرپائی جو ہے وہ ایک الگ ایک پوری ایکسرسائز ہے. لیکن اس سلسلے میں نے آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہیں انہوں نے یہ بات کہی, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی بھی ہو رہی ہے, اور تمام متعلقہ اتھارٹیز کو, ذمہ داران کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ جو نقصانات ہیں اسے اسیس کریں, کیونکہ جو سڑکیں ہیں, جو روڈ نیٹ ورک, کمیونیکیشن نیٹ ورک, جو بریجز ہیں, جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لنک روڈز ہیں, یہ سب, اور جو ہم سندھی میں موریاں, جو ہماری موریاں خراب ہو جاتی ہیں, یہ خرچہ ہوتا ہے. ان چیزوں پر بہت خرچہ ہوا ہے بنانے پر, اور سندھ کے اندر انہوں نے ایسے ایسے علاقوں کے اندر پچھلے کچھ چند سالوں میں کام ہوا ہے جہاں پہلے لوگوں نے کام کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو یقیناً یہ بہت زیادہ بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی کے لیے اسیسمنٹ جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ ادا ہکڑو ہی پودھاں کے ادا آصف جو بھی سوال کا جواب دیا ہے وہ اکثر بیوروکریسی کے حوالے کی جاتی ہے. مختار کا تبیدار جاتا ہے, وہاں پہ جا کے اسسمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ کی ہوئی ہے. تو کوئی آپ کا کوئی ایسا آزاد ادارہ نہیں ہے جو باقاعدہ طور پر یا کچھ این جی اوز یا لوگوں کو جوڑ دیں جو پراپر اسسمنٹ جو ہے وہاں پہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ صرف وہاں مویشی ہے وہ نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کی جو ابھی اس بارش میں جو ان کی جو ہے وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی قدم اٹھائے گی آپ کی پارٹی. اور ایک اور اس کے ساتھ ہے کہ ایان علی کا ایک ٹریڈ آیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت بڑا جو جیل میں جو کچھ ہوا, تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ اس کوئی قدم اٹھائی؟ کر لیں پھر ہمیں طرف دوست کے پی میں یہ جو بارش کا آپ نے جس طرح بتایا اور یہ جو جی بات ہوئی تو وہاں بھی شروع میں لوگوں کو یہ بہت زیادہ اعتراض رہا کہ جو کے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے اور جو بیوروکریسی ہے ان لوگوں نے صرف ان لوگوں کو امداد
पहुंचाई जो PTI से ताल्लुक रखते हैं और उन तमाम जगहों को और उन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जो दीगर जमात से ताल्लुक रखते हैं। तो वहाँ की असेसमेंट के लिए ऐसा क्यों न किया जाए कि वहाँ पर अब बल्दियाती इलेक्शन हुए, वहाँ पर एक पूरा सेटअप मौजूद है, तो बजाय ये कि पटवारी और तहसीलदार उन चीज़ों की असेसमेंट करें, उनकी जिम्मेदारी उनके मुंतखब जो नाज़मीन है विलेज काउंसिल की सतह पर, ये जिम्मेदारी उन तक क्यों न दी जाए, क्योंकि उन लोगों को फिर इस चीज़ का शिकवा रहेगा और सोशल मीडिया मास मीडिया ने इसको इतना कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और जो मामूली इमदाद थी आटा और चावल और दालें थी वो भी सिर्फ अपने लोगों में तकसीम की गई और जो दीगर लोग थे दीगर जमात से ताल्लुक रखने वाले मुतासिर थे उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया। भाई मैं पहले आपके सवाल का जवाब देती हूँ, फिर मैं आसिफ भाई की तरफ जाती हूँ। देखिए मुझे बहुत ही आपकी बात सुनकर और दुख हुआ है, क्योंकि ये वक्त जो है भेदभाव का नहीं है, ये वक्त नीला पीला हरा ये देखने की नहीं है, ये वक्त सिर्फ पाकिस्तान को देखने का है। और इस पाकिस्तान के हरे और सफ़ेद झंडे के नीचे जो पाकिस्तानी है वो हमारा भाई है, वो बहन है, वो बुज़ुर्ग है, वो बच्चा, उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। क्योंकि मैं ख़ुद 2011 में बदतरीन फ्लड से गुज़र चुकी हूँ सांगड़ के अंदर, और फिर 2020 में जो फ्लड्स आए थे वो मेरे हलके में सबसे ज़्यादा सांगड़ के अंदर आए थे। यकीन जाने कभी भी ये तफरीक नहीं की कि कौन किस जमात से है, कौन किसका नारा लगाता है, कौन किसके पीछे लगता है। हमने कहा सब की मदद करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर सिर्फ एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दाल आटा दिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज़्यादती और इससे बड़ी बेहूदगी कोई नहीं हो सकती है। आपने ये बात उठाई है और मैं ये बात वफाकी हुकूमत से भी ज़रूर कहूँगी, NDA में से भी, मैं चेयरमैन NDA में से भी कहूँगी कि इस तरह की ज़्यादती और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। रिलीफ एफर्ट में तासुब नहीं बल्कि इंसाफ बरतने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इंसाफ अपने जमात के नाम में लगाया हुआ है, अदरवाइज़ उनके पास इंसाफ का कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे कि साबित हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इंसाफ पसंद जमात है। ये बहुत ही गलत हरकत है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। और आपको ये भी अब सुनकर हैरत नहीं होगी कि 14 अगस्त के रोज़ जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं सूबे के अंदर, जहाँ पर वज़राए आला जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, वहाँ पर ना कोई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का था, ना कोई मिनिस्टर था। मेरी मालूमात और आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक पता ये चला कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स ने वो पूरी जो सरकारी अरेंजमेंट और प्रोग्राम था 14 अगस्त का उसको सर अंजाम दिया। तो मैं समझती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल इंतज़ामिया है, जो अदरवाइज सिविल इंतज़ामिया है, उनको इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ़ में है, वो आपसे सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि कौमी बुनियाद पर मदद के तलबगार हैं। जहाँ तक आपने बात की है आसिफ साहब, मैं आपकी बात करूँ कि देखिए असेसमेंट जो इनिशियल है, जो बेसिक है, जो ग्राउंड की है, यकीनन वो जो ग्राउंड के अफसरान हैं उनके ऊपर ही छोड़ी जाती है, लेकिन इसके लेयर्स होते हैं और इन लेयर्स के बाद यकीनन आपका ये मशवरा अच्छा है कि इसको अगर हम कोई एनालिसिस, एक और थर्ड पार्टी टाइप एनालिसिस कराएं। मैं आपकी ये तजवीज़ जो है मैं सूबाई हुकूमत से भी शेयर करूंगी और वफाकी हुकूमत से भी करूंगी, क्योंकि हमें इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही एहतियात बरतनी है। और हमें जैसे कि एक नुक्ता खैबर पख्तूनख्वा का उठाया, इसमें कोई तासुब नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे की मदद इस वक्त हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस कौम ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में एक होकर दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि इस मौके पर भी यही होगा। जहाँ तक आपने कहा कि जेल में अगर किसी के साथ किसी का शिकवा है, तो देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि अगर जेल में किसी को रखें तो इंसानी हुकूक वायलेट नहीं होने चाहिए, ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और अगर इसमें कभी किसी का कोई एतराज़ है या किसी की कोई तशवीश है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानी हुकूक के ख़ुद अलमबरदार हैं बहैसियत एक जमात। और हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जितना वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं और इंसानी हुकूक पर उनकी आवाज़ बुलंद है, इतनी शायद ही किसी की हो। और वो बड़े पुरजोश तरीके से इन चीज़ों पर काम भी करते रहे हैं और इस पर उनका स्टैंस रहा है। तो यकीनन आपकी बात, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
हाणे पोइ सीनियर उहे खानदान जेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर थियल आहिनि उन्हनि खे 55,000 मिलंदा। हाणे पीटीआई जी पोई सरकार केतिरनि ई खानदाननि खे उन प्रोग्राम मां ब्लॉक करे या कढी छॾियो, उन्हनि जो छा थींदो? ॿियो इहो ॿुधायो त छा जेके यूसियूं ऑफर सेटल करा ॾिनियूं हुयूं उन्हनि में रजिस्टर समूरनि खानदाननि खे उहे पैसा मिलंदा या सिर्फ़ु उहे जन जो नुक़सान थियो? अदा हिकिड़ो त तव्हांखे ॿुधायो वञे त पीटीआई जेको आहे सो ग़रीब मिसकिननि खे प्रोग्राम मां कढियो आहे ऐं वॾे